الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایسی 10 شرائط بیان فرمائی کہ جن پر عمل کرنے والے مرد اور عمل کرنے والی عورت کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. ان میں سے 8ویں صفت والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. گویا روزے کی اہمیت کے پیش نظر اس کو خاص طور پر یہاں بیان فرمایا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نفس کو پیدا کیا تو اس سے پوچھا کہ من انا و من انت، میں کون اور تو کون؟ اس نے جواب دیا انا انا و انت انت، میں ہوں آپ ہیں. تو اس پر اللہ رب العزت نے اس کو آگ کا عذاب دیا. پھر پوچھا تو وہی جواب، پھر ٹھنڈ کا عذاب دیا، پھر جب پوچھا تو وہی جواب، پھر اس کو بوجھ کے نیچے رکھا، بعد میں پوچھا تو وہی جواب، پھر اللہ رب العزت نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا. جب کئی سال بھوکا پیاسا رہنے کے بعد پوچھا کہ میں کون اور تو کون، تب اس نے کہا کہ آپ پروردگار اور میں آپ کا بندہ. تو اللہ رب العزت نے اس وقت سے بھوک اور پیاس کو انسانی نفس کی اصلاح کے لیے علاج بنا دیا. چنانچہ جتنی بھی شریعتیں دنیا میں آئیں ان سب میں روزے کو متعین کیا گیا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں تو انہوں نے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو دیکھا کہ چاند اپنی پوری تابانی پر ہوتا ہے، تو انہوں نے 3 دن روزے رکھے. ان کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے. اور واقعی چونکہ جنت سے وہ زمین کی طرف اتارے گئے تھے، یہاں اکیلے بھی تھے، تو عام دنوں میں تو راتیں تاریک ہوتی تھیں،
لیکن جب راتیں روشن ہوئی تو ان کو یہ بات اچھی لگی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے شام کے قریب کنویں کے اندر ڈالا، اس لیے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، وہ عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے واپس آئے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر بھی چھوٹی تھی اور ان کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا، تو جب پھینکا تو ان کا غم بڑھ گیا اور اس کے اوپر رات کا اندھیرا آ گیا۔ تو اندھیرے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طبیعت اور گھبرائی، حتیٰ کہ پوری رات کا اندھیرا انہوں نے اسی مشکل کے اندر گزارا۔ جب صبح صادق ہوئی تو اندھیرا کم ہونے لگا، روشنی نمودار ہونے لگی، تو ان کو یہ بات اچھی لگی کہ وہ اندھیرا بڑھنے کی بجائے اب گھٹنے لگا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس وقت دعا مانگی کہ اے اللہ اس وقت میں میرے کرب کو بھی ختم کر دے اور دنیا میں جو بھی کرب والے لوگ ہوں اس وقت میں ان تمام کے کرب کو ختم فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو آپ تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، دنیا کا کوئی بھی مریض ہو، دکھی ہو، غمزدہ ہو، پریشان حال ہو، دن میں بھی پریشان رہے گا، رات میں بھی، لیکن سحری کا وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا برکت والا وقت بنایا ہے کہ مریض کی مرض کم ہو جاتی ہے، غمزدہ کا غم کم ہو جاتا ہے، پریشان حال کی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت کو اللہ رب العزت نے سب کے لیے آسانی کا وقت بنا دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی جو سحری کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، گویا سال میں 6 مہینے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے جب کوہ طور پر گئے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 60 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ہندوؤں میں برہمن 24 روزے رکھتے ہیں، جینی دھرم والوں نے 40 روزے رکھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جس میں روزہ نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ عبادت کرنے والے دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، مگر لوگوں کے روزے ناقص ہوتے ہیں۔ جیسے عیسائی روزے رکھتے ہیں تو اس میں وہ روٹی تو نہیں کھاتے لیکن دن میں پانی پیتے رہتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں کہ آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ تو انہوں نے رکھا مگر ناقص ہوا۔ دین اسلام میں کامل روزے کی تعلیم دی گئی، بلکہ شریعت میں روزے کے 3 درجے بتائے گئے۔ فرمایا گیا کہ ایک درجہ تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں عوام کا روزہ، وہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور میاں بیوی والے کام سے رک جائے۔ جس نے ان 3 چیزوں پر عمل کر لیا تو یہ عوام کا روزہ کہلائے گا۔ ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور جماع سے بھی رک جائے اور جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچائے، اعضاء کا بھی روزہ ہو، مثلا آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے،
زبان سے جھوٹ اور غیبت نہ نکلے، تو یہ اعضاء بھی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہوں۔ جیسے دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر اعمال کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، بے پرواہی کرتے ہیں، یا موسیقی سنتے رہتے ہیں، یا پھر عورتیں آپس میں مل بیٹھ کر غیبت کرتی رہتی ہیں۔ یہ غیبت اتنا عام گناہ ہو گیا ہے کہ آج اگر کسی کو منع کیا جائے تو وہ اس کو غیبت ہی نہیں سمجھتی۔ چنانچہ کتنی عورتوں سے یہ بات سننے میں آئی کہ جب ان کو کہا کہ آپ نے یہ غیبت کی تو آگے سے جواب دیتی ہیں میں نے تو سچی بات کی ہے۔ حالانکہ یہ بات سن لیں کہ غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی کی عدم موجودگی میں، ایبسنس میں کوئی ایسی بات کریں جو اگر وہ سن لے تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ بات سچی ہوگی تو غیبت ہوگی، اور اگر جھوٹی بات ہوگی تو بہتان ہوگا۔ اگر کرنی ہے تو منہ پہ کریں، آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ اور شریعت نے اس کو اتنا ناپسند کیا کہ حدیث پاک کا مفہوم الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپس میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ ان کو بہت روزہ لگا، اتنا لگا کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خبر پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ سے تو نہیں، انہوں نے تو روزہ افطار کر لیا۔ تو عرض کیا گیا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ان کو کہو کہ وہ کلی کریں۔ جب ان عورتوں نے کلی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ کسی کی غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانے کی مانند ہے، ان عورتوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی اور معجزے کے طور پر ان کے منہ سے مردار کے گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ تو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ غیبت کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو جو لوگ کھانے پینے جماع سے بھی رکیں اور اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روکیں، یہ خاص لوگوں کا روزہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ، خاص الخاص لوگوں کا روزہ، سب سے اونچے مرتبے کا روزہ۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کھانے پینے جماع سے بھی روکتے ہیں، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بھی روکتے ہیں، اور اپنے دل کو غفلت سے بھی روکتے ہیں۔ گویا پورا دن ایسا گزارتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت سے ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت نہیں ہوتی۔ یہ کامل روزہ ہے۔ اسی لیے روزہ دار بندے سے اگر کوئی بندہ جھگڑا کرنا لگے تو اس کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے انی صائم، کہ میں تو روزے دار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس روزے پر زیادہ سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پا سکیں۔ ویسے اس روزے کے اللہ رب العزت نے عجیب و غریب فوائد رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو انسان روزہ رکھتا ہے یعنی کم کھاتا ہے، اس کا دماغ بہت فریش رہتا ہے۔ سائنسدانوں نے لکھا کہ اس کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے انسان کے دماغ پہ غفلت آتی ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ڈٹ کے کھاتے ہیں وہ لوگ پھر جم کے سوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جو بھی بندہ ڈٹ کے کھائے گا وہ انسان بالآخر جم کے سوئے گا۔
چند گھنٹوں کی نیند سے اس کی طبیعت میں سیری نہیں ہوتی. تو کھانے کا اور نیند کا آپس میں تعلق ہے. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ سوئیں گے. تو کم کھانے والے بندے کی نیند بھی ذرا کم ہوتی ہے. تھوڑی نیند سے اس کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جو پیٹ بھر کے کھائے اسے فوراً اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ظاہری طور پہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ ویسے بھی زیادہ کھانے کی وجہ سے سلو ہو جاتا ہے. تو کم کھانے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ فریش رہتا ہے. تاہم علماء نے لکھا ہے کہ کم کھانے کے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر آ جاتی ہے. مثال کے طور پر جس بندے نے روزہ رکھا، گرمیوں کا موسم ہے، سخت پسینہ بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور اس کے باوجود یہ بندہ پانی نہیں پیتا، تو اب اس کو پانی کی قدر کا پتہ چلے گا کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جب قدر نہیں ہوتی تو وہ نعمت ضائع ہوتی رہے، بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا کہ گھروں کے اندر کئی مرتبہ ٹونٹی سے پانی چلا دیتی ہیں عورتیں اور کسی دوسرے کام میں لگ جاتی ہیں، تو پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہے. اور کئی بچیوں کو دیکھا کہ وہ جاتی ہیں اگر شینک کے اوپر تو ٹونٹی چلا دیتی ہیں اور برش کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو جتنی دیر وہ ٹوتھ برش کر رہی ہیں اتنی دیر جو پانی گر رہا ہے وہ مفت میں. یہ کس لیے کہ ان کو نعمت کی قدر کا احساس نہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو یوز کرنا ہے، مس یوز نہیں کرنا. ان لوگوں کے پاس ذرا جا کے دیکھو کہ جہاں پانی نہیں ملتا، وہ بیچارے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہوتے ہیں. اور کئی جگہوں پر ہم نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا کہ عورتیں گھڑے میں چشمے سے پانی بھر کے اپنے سروں پہ اٹھا کے گھر لاتی ہیں. ایک ایک گھڑا پانی کا اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی ہیں. آپ سوچیں ان کو پانی کی کتنی قدر آتی ہوگی. طہارت کے لیے پانی استعمال کرنا، وضو کے لیے کرنا، پینے کے لیے کرنا. تو نعمت کی جب قدر آئے تو پھر انسان اسے اچھی طرح استعمال کرتا ہے. ویسے بھی اس نعمت کی ہم قیمت تو ادا کر ہی نہیں سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت اس سے سوال فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تو نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا؟ وہ کہے گا جی اللہ، میں نے آپ کی بڑی عبادت کی، بڑا نیک تھا، بڑی اچھی زندگی گزار کے آیا ہوں، میں نے تو آپ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا. میری 500 سال کی زندگی تھی اور میں نے عبادت میں گزار دی. جب وہ یہ کہے گا نا کہ میں نے تو واقعی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیاس لگا دیں گے. اور پیاس ایسی لگے گی کہ بس جان پہ بن جائے گی، اور جی چاہے گا کہ کہیں سے قطرہ پانی کا میرے حلق میں ٹپکا دیا جائے. ایسے وقت میں ایک فرشتہ پانی کا پیالہ ٹھنڈا لے کر اس کے سامنے آئے گا. ٹھنڈا پانی دیکھ کر اس کی پیاس کی شدت اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہ اس فرشتے سے کہے گا کہ مجھے پانی پینے دو. مگر فرشتہ کہے گا کہ نہیں، مجھے اس کی قیمت ادا کرو. اب قیامت کے دن جو بھی کوئی چیز ہوگی اس کی قیمت میں نیکی وصول کی جائے گی. دنیا میں پیسے وصول کرتے ہیں لوگ، آخرت میں نیکی وصول کی جائے گی. چنانچہ یہ بندہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اس پانی کے پیالے کے بدلے میں 1 سال کی نیکیاں دیتا ہوں. وہ فرشتہ نہیں مانے گا. اچھا بھائی 2 سال کی نیکیاں لے لو، نہیں 3 کی لے لو. کرتے کرتے ادھر سے پیاس بڑھتی رہے گی اور شدت بڑھ جائے گی. تو یہ بے حال ہو کر کہے گا کہ اچھا
میں نے آدھی زندگی کی نیکیاں دے دی، تو وہ فرشتہ اس پر بھی نہیں مانے گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ مجبور ہو کر کہے گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دے دیں، مجھے پانی کا پیالہ پینے دو۔ جب یہ فرشتے کے ساتھ ڈیل کر لے گا تب اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تیری ساری زندگی کی نیکیاں میرے پانی کے ایک پیالے کی قیمت نہ بنی، اور تو نے تو اپنی زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا تھا، تو نے کیا کیا نعمتیں استعمال کی تھیں، تو کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے میری سب نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ تو واقعی اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ہم قدردانی تبھی کر سکتے ہیں کہ جب احساس دل میں ہو۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب روٹی کا جو لقمہ ہمارے منہ میں جاتا ہے، ہم ذرا غور کریں نا، یہ کتنے مراحل طے کر کے آتا ہے۔ کسی نے زمین پہ ہل چلایا ہوگا، زمین میں بیج ڈالا ہوگا، پانی لگایا ہوگا، پھر اس کھیتی کو سورج نے دھوپ دی، ہوا نے اس کو آکسیجن دی، اور اس کو روشنی بھی ملی، پھر وہ پودا بالآخر بڑا ہوا، حتیٰ کہ کسی نے اسے کاٹا، پھر اس میں سے گندم نکالی، پھر اس کو پیسا، آٹا بنا، پھر کسی نے اس کی روٹی پکائی ہوگی۔ اب اتنے مراحل سے گزر کر وہ روٹی کا ایک لقمہ ہمارے ہاتھ میں آیا، اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان جب سمیٹتے ہیں تو آدھی آدھی روٹی کے لقمے بھی کئی مرتبہ پڑے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی دسترخوان کے اندر لپیٹ کے ٹریش کین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے حج اور عمرے کے موقع پہ اتنی بے قدری ہوتے دیکھی ہے روٹی کی کہ حیران ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قدر نہیں ہوتی۔ اگر قدر ہو تو انسان پھر اس طرح رزق کو ضائع نہ کرے۔ تو روزے کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر آ جاتی ہے۔ پھر ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی خود بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا، تب اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ غریب جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اس کا دن کیسے گزرتا ہوگا، اس کی رات کیسے گزرتی ہوگی۔ وہ غریب ماں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کے کیا سوچتی ہوگی، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو غریبوں کے ساتھ احساس ہمدردی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ چنانچہ ایسی عورت اگر کوئی فقیر مانگنے کے لیے آئے گا، کوئی بیوہ خاتون آئے گی، کوئی معذور خاتون آئے گی، تو یہ پھر اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے گی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ بھئی غریبوں کے ساتھ یا خالی پیٹ حالت میں بندے کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اور ویسے بھی عورت نے گھر کے اندر خدمت کا کام کرنا ہوتا ہے، تو اگر اس کو احساس زیادہ ہوگا تو یہ دوسروں کی خدمت بھی کرے گی۔ اگر احساس ہی نہیں ہوگا تو بچے بھوکے بیٹھے رہیں گے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ خامن دفتر سے آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کھانا دو، اس نے کھانا ہی نہیں پکایا ہوگا، اس لیے کہ اس کو احساس جو نہیں۔ جن کو احساس ہے وہ پھر مہمان جیسے ہی گھر آئے تو سب سے پہلے دسترخوان بچھا کے اس کو کھانا پیش کرتی ہے مہمان عورت کو، کہ یہ سفر سے آئی ہے تو پتہ نہیں اس کو کتنی بھوک لگی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مہمان جیسے ہی گھر آئے تو دو کام کرنے چاہیے، ایک تو اس کو پانی کھانا جتنا جلدی ہو پیش کر دینا چاہیے، کیا پتا کہ وہ کتنی پیاس کی شدت میں آیا ہے یا کتنی بھوک کی شدت میں آیا ہے۔ اور دوسرا ہمارے علماء نے لکھا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر جو ضرورت کی فارغ ہونے کی جگہ ہیں وہ دکھا دینی چاہیے،
ہو سکتا ہے کہ اس کو پیشاب پخانے کا تقاضا ہو اور اس کے لیے برداشت مشکل ہو، مگر شرم کی وجہ سے پوچھ ہی نہ رہا ہو، تو آتے ہی مہمان کو اگر دسترخوان بھی لگا دیا جائے اور ان کو کہہ بھی دیا جائے جی کہ آپ ہاتھ دھو لیجئے، واش اپ کر لیجئے، تو ان کے لیے ضرورت پوری کرنی بھی آسان ہو جائے گی اور پانی پینا یا روٹی کھانا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تو بندہ تبھی کرتا ہے نا جب اس کے دل میں احساس ہوتا ہے۔ ایک روزے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسان کے پاس گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، ریفریجریٹر بھی ہے، پھل بھی پڑے ہیں، بھوکی بھی ہے یہ عورت، سب کچھ ہونے کے باوجود نہ پانی پی رہی ہے، نہ کھانا کھا رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ کیوں؟ اپنے نفس پہ جبر کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے۔ یہ جبر اور صبر یہ قوت ارادی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر قوت ارادی بڑھ جاتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو میرے نفس کے اندر جتنا مرضی تقاضا ہو مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں۔ اب جب یہ قوت ارادی بڑھ گئی تو پھر ایسی عورت کے لیے حالات کی اونچ نیچ میں زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اونچ نیچ جو زندگی میں آتی ہی ہے، آج یہ عورت خوشیوں کی زندگی گزار رہی ہے، کل اس کا میاں فوت ہو جائے گا، کاروبار نہیں رہے گا، انکم کا ذریعہ نہیں رہے گا پراپر، تو اپنے بچوں کے ساتھ اس کو غربت کے دن بھی گزارنے پڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر 100 طرح کے امتحان، تو یہ تبھی ایسے حالات میں گزارا کر سکتی ہے جب اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ تو روزے نے انسان کے اندر قوت ارادی کو مضبوط کر دیا۔ اسی لیے کتنی عورتیں ہیں جو غریب ہوتی ہیں اور ان کو لوگ برے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ہرگز آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی کسی کی طرف۔ کیوں؟ ان کے اندر قوت ارادی ہوتی ہے۔ غربت اپنی جگہ، مگر اس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنی عزت کو نیلام نہیں کرتی۔ اسی حضرت اقتصانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں میں سے کچھ اتنی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ حوروں جیسی صفت رکھتی ہیں، وہ غیر مرد کی طرف تو آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہی نہیں، غیر مرد کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا موقع دیتی ہی نہیں، جرأت ہی نہیں دیتی۔ یہ تبھی بندہ کام کر سکتا ہے کہ جب اس کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو، ورنہ تو پھر ڈھل مل یقین سی لڑکی ہوگی اور ذرا ذرا سی اونچ نیچ کے حالات میں اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دے گی، نہ اس کے پاس عزت بچے گی، نہ اس کی آبرو سلامت رہے گی۔ تو روزے کی وجہ سے قوت ارادی کا بڑھنا ایک بڑی صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ روزے کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کم کھانے سے انسان کا جسم بھی صحیح رہتا ہے، جسم تندرست رہتا ہے۔ آپ غور کریں گی تو ہماری اکثر بیماریاں کم کھانے والی نہیں بلکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ آپ غور کریں، معدے میں السر ہوتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہوتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، شوگر ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ تو زیادہ کھانے کی بیماریاں آج ہمارے اندر زیادہ ہیں۔ تو کم کھانے سے انسان کا جسم تندرست رہتا ہے، انسان لائٹ ویٹ رہتا ہے اور انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے ایک عام اندازہ یہ ہے کہ ہم عادتاً زیادہ کھاتے ہیں، یعنی ہمیں زیادہ کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ورنہ تو حکماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک کھجور کوئی بندہ کھا لے تو ایک کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہوتی ہے کہ 3 دن تک اس بندے کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ اگر ایک کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے تو دیکھو ہم کھانے میں کیا کچھ کھا لیتے ہیں۔
تو میرا خیال ہے ہم تو 10 گنا زیادہ اپنی ضرورت سے کھا لیا کرتے ہیں، اور یہ ساری غذا بدن کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. بدن کی ضرورت تو چند لقمے ہیں. چنانچہ اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ 5-7 لقمے اگر کوئی بندہ کھا لے تو آہستہ آہستہ اس کی یہی عادت بن جائے گی. اس سے ویٹ بھی کنٹرول ہو جائے گا، اور اس سے انسان ہلکا پھلکا بھی رہے گا، اور جسم کئی بیماریوں سے بچ بھی جائے گا. آج کل کے دور میں لڑکیوں کو اپنے ویٹ کا بڑا احساس رہتا ہے، اور یہ ویٹ لوز کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے پھر ڈائٹنگ کرتی ہیں. یہ ڈائٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت نے روزہ جو بنا دیا، تو ڈائٹنگ کی بجائے روزے کی نیت کر لو، نفلی روزے کی، اور ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن کھانا کھا لو، ایک دن روزہ ایک دن کھانا. اس سے وہ نعمت بھی نصیب ہو جائے گی جو حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی بن جائے گی. تو سلیم ہونے کے لیے ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں بلکہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. پہلے زمانے کی عورتیں کثرت سے روزے رکھتی تھیں، اور واقعی روزے رکھنے بھی چاہیے. جس کا ویٹ زیادہ ہو رہا ہو اس کو ویٹ کنٹرول کے لیے روزہ بہترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے اور انسان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو اگر انسان کھانے میں اس بات کا خیال رکھے کہ کون سی چیزیں وزن بڑھاتی ہیں وہ نہ کھائے، تو جو چیزیں وزن نہیں بڑھاتی ان کو پیٹ بھر کے کھانے سے بھی بندے کا وزن نہیں بڑھتا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو سبزیاں زمین کے اندر ہوتی ہیں وہ ویٹ بڑھاتی ہیں عام طور پر. جیسے آلو زمین کے اندر ہوتے ہیں، شلجم زمین کے اندر ہوتا ہے، چکندر زمین کے اندر ہوتا ہے، شکرکندی زمین کے اندر ہوتی ہے، گاجر مولی زمین کے اندر ہوتی ہیں. تو جو سبزیاں زمین کے اندر ہوتی ہیں عام طور پر وہ کھانے سے انسان کا وزن جلدی بڑھتا ہے. اب جو سبزیاں زمین کے اوپر ہوتی ہیں جیسے لوکی ہے، بینگن ہے، توری ہے، اس قسم کی جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ سبزیاں انسان کا وزن نہیں بڑھاتی. تو اگر وزن ہی کا مسئلہ ہو تو انسان کوالٹی فوڈ اگر کھا لے، ایسا فوڈ کھائے کہ جو وزن نہیں بڑھاتا، تو پیٹ بھر کر کھانے سے بھی وزن نہیں بڑھتا. وزن بڑھتا ہے کہ جب ہم بغیر کسی احتیاط کے ہر چیز کھاتے ہیں، اس سے پھر مشکلات پیش آتی ہیں. چنانچہ وزن گھٹانا ہو تو 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، اور تینوں حرف چ سے شروع ہوتی ہیں. مثلا چاول، چربی اور چینی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو لازماً وزن بڑھاتی ہیں. اگر ان 3 چیزوں سے احتیاط کی جائے تو انسان کے لیے بہت آسان ہے. ویسے تو اب اس وقت جو ڈاکٹر لوگ ہیں انہوں نے اس کو پبلش بھی کر دیا کہ 3 سفید چیزوں نے پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا دی ہے. 3 سفید چیزوں نے پوری دنیا کے اندر بیماریوں کو پھیلا دیا ہے. ان میں سے ایک سفید چیز چینی، دوسری سفید چیز چاول، اور تیسری سفید چیز سفید آٹا یعنی میدا جس کو ہم کہتے ہیں. جتنی بھی ہماری بیماریاں ہیں وہ ان 3 سفید چیزوں کے ساتھ، اور اس میں سفید چربی بھی ساتھ ملا لیں تو بات ہی مکمل ہو جائے گی. تو اکثر جو بیماریاں ہیں چینی، چاول اور سفید آٹا اور چربی انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو کھانے پینے میں ذرا اس کا لحاظ رکھ لیا جائے تو ویسے بھی انسان کا وزن کنٹرول میں رہ سکتا ہے. تو روزے پہ بات چل رہی تھی کہ روزہ عبادت بھی ہے اور اس میں انسان کے لیے روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی ہیں. لہذا بچیاں اگر
چاہتی ہیں کہ ہم اپنے جسم کو مناسب رکھیں وزن کے اعتبار سے، تو وہ نمازیں بھی پڑھیں کثرت کے ساتھ، نوافل بھی پڑھیں اور روزے کی عبادت کو بھی رکھیں. روزے سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے. اور ویسے ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ یہ بھوک بڑی عجیب نعمت ہے. عام طور پر تو بھوک کو عذاب سمجھتے ہیں نا، مگر یہ اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے. ایک دفعہ بھائی بستامی رحمت اللہ علیہ بھوکا رہنے کے فضائل گنوا رہے تھے، تو کسی نے کہا جی کہ بھوکا رہنا بھی کوئی اچھی چیز ہے. فرمانے لگے او خدا کے بندے، اگر فرعون کو بھوک آتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. اس نے خدائی کا دعویٰ ہی اسی لیے کیا کہ اس نے کبھی بھوک دیکھی نہیں تھی. تو یہ بندے کا پیٹ خالی رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے. کبھی کبھی پیٹ کو خالی رکھنا چاہیے تاکہ بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے. ہمارے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پیٹ بھر کے کھانے کا عادی ہوگا، عام طور پر یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کی نصیحت کا دوسرے بندے پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ پیٹ بھرے شخص کی بات کا دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا، اور دوسرے بندے کی بات کا پیٹ بھرے بندے کے اپنے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ جو زیادہ کھانا ہے نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھرے ہوئے برتنوں میں سے پیٹ کا بھرنا سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی ایک حصہ کھائے اور ایک حصہ پیے اور کچھ حصہ اپنے اللہ کی یاد کے لیے خالی رکھ لے تو یہ سب سے بہترین طریقہ. چنانچہ مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب نے آ کے دکان کھولی. ان کا خیال تھا یہاں حکیم ہے کوئی نا تو میری حکمت خوب چلے گی. 1 سال 2 سال وہاں رہے تو ان کے پاس کوئی بیمار آتا ہی نہیں تھا. تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے نبی، یہاں تو کوئی بیمار آتا ہی نہیں، اور میں تو سمجھا تھا کہ یہاں میرا بزنس خوب چلے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت کھاتے ہیں جب شدید بھوک لگی ہوتی ہے، اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے کہ یہ کھانا بند کر دیتے ہیں، اپنے پیٹ کو کچھ خالی رکھتے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ بیمار نہیں ہوا کرتے. تو گویا حدیث پاک سے ہمیں صحت مندی کا ایک راز مل گیا. انسان کھائے مگر ایسے نہیں کہ ابھی ہم ایک کھانا کھا کے ہٹتے ہیں اور پھر چائے کے عنوان پہ سویٹ ڈشز کھانی شروع کر دیتے ہیں. تو بھرے پیٹ پہ اور زیادہ بھر لیتے ہیں. حالانکہ ہمیں کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب خوب بھوک لگے اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا بند کر دیا جائے، یعنی ضرورت سے 2-4 لقمے کم کھائیں. تو پیٹ کو خالی رکھنے سے آٹومیٹکلی انسان کتنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اس بات کو تفصیل سے آج اس لیے بیان کیا کہ عورتوں نے ہی گھر میں کھانا پکانا ہوتا ہے، اور عورتوں نے ہی دسترخوان لگانا ہوتا ہے، اور عورتوں نے ہی بچوں کو کھانے کے آداب سکھانے ہوتے ہیں. اگر عورتوں کو تفصیلی علم ہوگا تو پھر وہ بچوں کو ویسی ہی عادت ڈالیں گی، اور اگر خود پتہ نہیں ہوگا تو پھر بچوں کو کھانا رکھ کے ان کے حال پہ چھوڑ دیں گی. بچے نعمتوں کو بھی ضائع کریں گے اور وقت بے وقت کھائیں گے اور اتنا کھا لیں گے کہ پیٹ خراب ہو جائیں گے. تو چونکہ عورت کے ذمہ یہ کام ہے، اس لیے آج اس عنوان کو اچھی طرح کھول کے آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ روزے کے کئی سارے جسمانی فائدے بھی ہیں. ہاں، روحانی فائدوں کی طرف آئیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کہتے ہیں شیلڈ کو، کہ جس سے انسان نقصان دینے والی چیز سے بچ جائے. چنانچہ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچاتا ہے، ناراضگی سے بچاتا ہے،
روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو نفس کی شہوتوں سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں انسان کی دشمن ہیں جیسے نفس اور شیطان، ان کے حملوں سے روزہ بچا دیتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت انسان کے بہترین دوست ہیں اس کے غصے سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہوا کہ یہ انسان کو کتنی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ مگر روزے کے اندر دو خاص صفتیں ہیں جس کے لیے عورتوں کو خاص طور پر روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد، ان کو کیوں خاص طور پر یہ صفت بتائی گئی؟ اس لیے کہ روزے کے اندر دو خاص ایسی خوبیاں ہیں کہ جو مردوں عورتوں کے لیے بڑی اہم ہیں۔ ایک خوبی تو یہ کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خدا خوفی آ جانا، کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف آ جائے کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے، گناہ سے اپنے آپ کو 100% بچائے۔ تو یہ تقویٰ انسان کے اندر جب آ جاتا ہے تو انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ چنانچہ تقویٰ کی وجہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب روزہ رکھ کر انسان حلال چیزوں کو اللہ تعالی کے حکم پہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر حرام چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا کون سا مشکل رہ جاتا ہے کہ اے اللہ، جب ہم نے جائز اور حلال چیزیں بھی آپ کے حکم پر چھوڑ دیں تو پھر آپ کے حکم پر ہم حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھیڑیں گے؟ کیونکہ حرام چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں اور حلال چیزیں بہت زیادہ۔ آپ اگر غور کریں تو شراب ایک مشروب ہے، حرام ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو جائز مشروب ہیں وہ سینکڑوں کے حساب سے، پانی پئیں، شربت پئیں، جوسز پئیں، سینکڑوں قسم کے مشروبات ہوں گے جو حلال ہوں گے، اور اگر حرام قرار دیا تو فقط ایک کو۔ اسی طرح سور کے گوشت کو حرام بنا دیا، لیکن جو جائز گوشت ہیں وہ پتہ نہیں کتنے۔ اگر آپ دیکھیں تو بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت، پھر کؤ کا گوشت، پھر اس کے بعد پرندوں کا گوشت، اگر آپ غور کریں تو درجنوں چیزوں کے گوشت حلال ہیں، پھر مچھلی حلال ہے، اور اگر حرام کیا تو فقط ایک چیز کو۔ تو معلوم ہوا کہ جو حرام چیزیں قرار دیں وہ بہت تھوڑی، اور جو حلال چیزیں اللہ نے بنائی وہ بہت زیادہ۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ اے اللہ، جب ہم حلال چیزوں کو آپ کے حکم پر چھوڑ سکتے ہیں جو اتنی زیادہ ہیں، تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے جو کہ اتنی تھوڑی ہیں؟ تو تقویٰ سے انسان کے اندر خدا خوفی آ جاتی ہے، پھر انسان شریعت کے اوپر سیف سائڈ پر رہ کر عمل کرتا ہے۔ اور یہ تقویٰ فقط کھانے پینے میں نہیں ہوتا، اعمال میں، معاشرت میں، بول چال میں، ہر چیز میں تقویٰ ہے۔ تو جو عورت متقی ہوگی، تقیہ نقیہ ہوگی، وہ پھر گناہ کے قریب ہی نہیں جائے گی۔ کیا ضرورت ہے اس کو رسک لینے کی کہ کسی غیر مرد کے ساتھ فون کے اوپر بات کرے؟ وہ اوائڈ کرے گی، وہ رسک ہی نہیں لے گی، وہ کہے گی کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی نہیں۔ وہ ایسی کسی کی کال کو اٹینڈ ہی نہیں کرے گی۔ وہ کیوں کسی کے ساتھ تعلق بنانے کا روگ پالے گی اور اپنی ساری زندگی پہ دھبا لگائے گی؟ وہ کیوں اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے حوالے کر کے اپنے جسم کو ناپاک کرے گی؟ تو تقویٰ کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کے مقرب بندوں میں شامل ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کی جو خاص صفت ہے کہ اس
یہ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان مبارک جو ہے یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ مشکلات کے اندر صبر کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ صبر ام الاعمال ہے، تمام اعمال کی ماں ہے، جان ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کسی کے پاس وسائل ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اپنی شادی کر لے. اور اگر کسی کے پاس نکاح کے وسائل نہ ہوں، وسیلے نہ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ تمہارے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے میں مددگار ہوتا ہے. تو دیکھو حدیث پاک میں ہمیں ایک خاص بات بتا دی گئی. چنانچہ کئی عورتیں ہوتی ہیں جو جلدی بیوہ ہو جاتی ہیں، اب ان کے لیے نفس شیطان سے بچنے کے لیے بہترین عمل روزہ رکھنا. اگر وہ روزہ رکھ لیا کریں تو ان کے لیے نفسانی خواہشات کا زور توڑنا بہت آسان ہوگا. اسی طرح جو بچیاں ابھی جوان ہیں مگر کنواری ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. چنانچہ کنواری بچیوں کو اور بیوہ عورتوں کو روزہ کثرت کے ساتھ رکھنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ رمضان کے روزے رکھیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو بھی روزے رکھیں، بلکہ ہر ہفتے میں اگر سوموار کا روزہ رکھیں، بدھ جمعرات جمعہ کا روزہ رکھ لیں، یا ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن روزہ، اس طرح کی عادت بنا لیں تو یہ بہت اچھی ہے. جو بچی بھی آج کے دور میں خامند کے بغیر ہے اور وہ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہ اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے روزہ ایک لازمی عبادت ہے. چنانچہ کثرت سے روزہ رکھنے کی عادت ہونی چاہیے، چونکہ حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری بیوی تھی ام دردہ ان کی کنیت تھی، تو وہ ابھی چھوٹی عمر کی تھی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. اللہ رب العزت نے ان کو نیکی دی تھی، تقوی دیا تھا، عقل بھی تھی، شکل بھی تھی، ہر نعمت تھی جو ایک اچھی عورت کے پاس ہوتی ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے، اس چھوٹی عمر میں آپ بیوہ ہو گئیں، تو اب آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے تاکہ اپنی زندگی گزاریں. انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ میں جنت میں انہی کی بیوی بن کر جانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اور نکاح نہیں کرنا چاہتی. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کی طرف پیغام پہنچایا کہ اچھا اگر آپ اور نکاح نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ روزے کے ذریعے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے میں مدد حاصل کریں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بچیاں جوان العمر ہوتی ہیں اور ابھی ان کے نکاح کی کوئی صورت نہیں ہوتی، یا بیوہ عورتیں ہوتی ہیں مگر کم عمر ہوتی ہیں، تو ان کے لیے روزہ کا رکھنا ایک بہترین عبادت ہے. اور آج کل جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ دن میں 5 دفعہ کھانا کھانا، پھر اوپر سے میوزک بھی سننا، پھر اوپر سے ڈرامے بھی دیکھنا، اور پھر بیٹیوں سے توقع کرنا کہ وہ ادھر ادھر کسی سے اس تعلق نہیں بنائیں گی، تو یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، شریعت نے ہمیں بتا دیا. اسی لیے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کریں اور اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی روزوں کی کچھ نہ کچھ ترتیب ضرور بنا لیں. مثال کے طور پہ
مہینے کے 3 روزے جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں وہ شروع کر لیں، اور اللہ تعالی ہمت دے ہر ہفتے کے اندر جمعرات جمعہ کا روزہ رکھ لیں یا سوموار کا روزہ رکھ لیں، بدھ کا روزہ، کوئی ایک ترتیب بنا لیں تاکہ روزے کی عبادت کے برکتیں اور انوارات ان کو ملتے رہیں۔ اسی لیے یہ جو صبر ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے۔ سنیے، میں آپ کو اس وقت 2 واقعات سناتا ہوں، دونوں صبر کے ہوں گے، اور دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کتنے اچھے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا قرآن مجید میں تذکرہ فرما دیا۔ آج ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دونوں واقعات عورتوں کے۔ ایک واقعہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں بیمار ہو گئے، شہزادے، اور بخار اترتا ہی نہیں تھا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نظر مان لی، منت مان لی کہ اللہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی، انہوں نے بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو، پھولوں کو، بچوں کو، پیاروں کو صحت عطا فرما دی۔ جب بچے صحت مند ہو گئے، چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 1 دن روزہ رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تھوڑا بہت لائے کہ جو افطاری کے لیے گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ابھی افطاری کا وقت تھوڑا سا باقی تھا کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب ملا میں مدینہ کا مسکین ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بہت وقت سے بھوکا ہوں، اور میں اس دروازے کو دیکھ کے اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کھانا افطاری کے لیے پڑا تھا وہ اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا، اور میاں بیوی نے پانی سے ہی افطاری کر لی اور اگلے دن کی سحری بھی پانی سے کر لی۔ اب دوسرا دن پھر اسی طرح سارا دن بھوک پیاس برداشت کی۔ اللہ کی شان کے شام کو پھر تھوڑا بہت جو ہے افطاری کے لیے جو بن پایا، تو ابھی افطاری کا وقت آنے والا تھا، تھوڑی دیر رہ گئی تھی، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میرا باپ نہیں، بھوکا بھی ہوں تو اس لیے سائل ہوں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جو کچھ گھر میں تھا وہ اٹھا کے یتیم کو دے دیا، پھر پانی سے روزہ رکھا، روزہ افطار کیا، اور اگلے تیسرے دن کا روزہ بھی پانی سے رکھا۔ تیسرے دن کی بھوک پیاس کی برداشت کی۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ تیسرے دن بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو جو کچھ چھوٹی موٹی چیز پاس تھی کھانے کی، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ میں تو اسیر ہوں اور اس دروازے پہ آیا ہوں کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ یہ سائل ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، میں اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجوں گی، خود بھوکی رہ لوں گی۔ چنانچہ تیسرے دن بھی انہوں نے اٹھا کے سائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی اور بندے کا بھوکا پیاسا رہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ان کی بھوک تو پھر تیسرے دن ختم ہو گئی ہوگی، کھانا کھا لیا ہوگا، لیکن جو انعام ملا وہ کتنا بڑا کہ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور 1400 سال کے بعد بھی ان کی اس عبادت کا قرآن کی زبان میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے قدردان ہیں، آپ کی محبت میں جو بندہ عمل کرتا ہے آپ اس عمل کو بھی اپنے کلام کا حصہ بنا دیا کرتے ہیں۔
تو صبر طبیعت میں تھا، جس وجہ سے 3 دن بھوک پیاس برداشت کر لی اور اللہ کی محبت میں سائل کو سب کچھ دے دیا۔ ایک دوسرا واقعہ، فرعون کی بیوی جس کا نام تھا بی بی آسیہ بنت مزاحم، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اور تم میری بیوی ہو کر، میرے گھر میں ہو کر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اس لیے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اپنے اس کام سے باز آ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا ہے، اب میرا کفر کی طرف واپس لوٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ دیکھ، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، بے عزت کروں گا، تو ہر نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے دنیا کی کوئی نعمت بھی چھوڑنی پڑے میں چھوڑ دوں گی۔ اب آپ غور کریں، وہ فرسٹ لیڈی تھی اپنے ملک کی، فرعون کی بیوی، وقت کی ملکہ، محل میں رہتی تھی، خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے، آنکھ کے اشارے پہ نوکر چاکر کام کرتے تھے، ہر نعمت ان کو مل جاتی تھی، ناز کی زندگی تھی، نخرے کی زندگی تھی، مگر ایمان ایسی دولت ہے جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر بندے کو ہر قربانی کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کو غصہ آیا، اور جب خاوند کو غصہ آئے تو وہ تو کئی مرتبہ جانور جیسا عمل کر دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، مردوں کا غصہ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ فرعون غصے میں آ گیا، اس وقت اس کو اپنی عزت کا بھی احساس نہ رہا، کہنے لگا کہ بھئی اس آسیہ کو تم محل سے نکال کے میرے سامنے پیش کرو۔ دربار لگا کر بیٹھ گیا، آسیہ کو قیدی بنا کر پیش کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ملکہ تھی، اب وہ قیدی بن کر کھڑی ہے، سارے درباری بھی منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرعون نے اسے کہا میں تجھے آخری بار کہتا ہوں کہ تو باز آ جا، اگر اب بھی معافی مانگ لے گی تو میں تجھے واپس اپنے محل میں لے لوں گا، اور اگر نہیں مانے گی تو پھر میں تجھے اسی وقت قتل بھی کر دوں گا، بے عزت بھی کروں گا۔ اس نے آگے سے جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میں ایمان سے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا اس عورت کو بے لباس کر دیا جائے۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، اب سوچئے تو صحیح، کسی مرد کو اگر کہہ دیں کہ تجھے مردوں کے مجمع میں بے لباس کر دیں گے تو مرد کو اتنی حیا آتی ہے، جی چاہتا ہے زمین پھٹ جاتی، میں اندر اتر جاتا، اور یہ تو عورت ذات تھی، اور عورت کے اندر تو حیا اور بھی زیادہ ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، فطری طور پر اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہوتی ہے۔ چنانچہ پورے بھرے دربار کے سامنے اس کے جسم سے لباس کو نوچ لیا گیا، بے لباس کر کے اس کو زمین پر لٹا دیا گیا، دونوں ہاتھوں کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں، پاؤں کے اندر کیل گاڑ کے زمین کے اندر گاڑ دی گئیں تاکہ نہ ہاتھ ہلا سکے نہ پاؤں ہلا سکے۔ تو بعض کتابوں میں نے یہ پڑھا فرعون نے حکم دیا اب زندہ حالت میں اس کے جسم کی کھال کو اتار دیا جائے۔ اس زمانے کا یہ سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی سزا ہوتی تھی۔ چنانچہ لوگ اپنے بلیڈ استرے لے کر آ گئے اور انہوں نے زندہ حالت میں اس کے جسم سے کھال اتارنی شروع کر دی۔ سوچیں تو صحیح، اگر جسم کی کسی حصے سے کھال اتر جائے تو ہوا بھی لگے اس جگہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نازک عورت تھی مگر ایمان نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا تھا، اتنی تکلیف پہنچائی گئی اور یہ اس پر بھی صبر کر کے لیٹی رہی۔ اس وقت میں اس نے اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی، اللہ فرعون بدبخت نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور عورت کے لیے بے گھر ہو جانا بہت بڑی سزا ہوتی ہے، مگر اے اللہ
میں اس کے بدلے میں تجھ سے ایک گھر مانگتی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا فرما دیجئے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ کی اس نیک بندی کی یہ تمنا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن مجید کا اس کو حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، آج ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بی بی آسیہ کی مانگی ہوئی یہ دعا قرآن مجید کے اندر لکھی گئی، اللہ کے کلام کا حصہ بن گئی۔ عجیب بات ہے، فرعون کا ظلم جبر اگر جبر تھا تو بی بی آسیہ کا صبر بھی تو صبر تھا۔ ایک نازک جسم ہو کر جو ہے اس نے دیکھو کتنی بڑی قربانی دے ڈالی۔ عورتیں بی بی آسیہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں کہ ہم بھی ہر فرعون سے جو ہے وہ ہٹ کٹ کے اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گی، اور اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی ہم قربانی دے کر اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پڑوس میں جنت میں گھر حاصل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو دنیا کی عبادتوں کے بدلے، روزوں کے بدلے جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، نبی علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی وفات کے وقت فرمایا کہ خدیجہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، آپ جنت میں جائیں گی تو میری بیویوں کو وہاں سلام کہہ دینا۔ خدیجہ الکبریٰ حیران ہوتی ہیں، اے اللہ کے نبی، دنیا میں تو آپ کی سب سے پہلی بیوی میں ہوں، جنت میں بیویاں کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو میری جنت کی بیویوں میں شامل فرما دیا۔ اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ نے اللہ سے فقط گھر مانگا تھا، اللہ آپ کتنے قدردان ہیں، آپ نے گھر بھی دے دیا اور اپنی رحمت سے ان کو گھر والا بھی عطا فرما دیا۔ جتنا بندہ مانگتا ہے اس کی مانگ تھوڑی ہوتی ہے اور دینے والے کی دین زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ آپ کتنے قدردان ہیں، اللہ رب العزت بھی ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان کی جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں، جو تمنائیں دلوں میں رکھی ہیں، اللہ رب العزت ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ اعتکاف والے لوگ جو اپنے گھروں سے آ کر اللہ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عاجزی کو بھی قبول فرما لے، قصوروں کو معاف فرما دے، ایک رحمت کی نظر اگر ڈال دے، ہم عاجز مسکینوں کی بھی بگڑی بن جائے۔ اور وہ خواتین جو اپنے روزانہ کے کاموں کو آگے پیچھے کر کے پابندی کے ساتھ مجالس میں آتی ہیں، توجہ کے ساتھ بیٹھ کے بات سنتی ہیں، نوٹس بنا کر ان کو یاد بھی رکھتی ہیں، عمل میں بھی لاتی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام عورتوں کا آنا قبول فرما لے، اور آج کے اس بابرکت دن میں اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بری فرما کر اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ رب کریم رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ میرے مولا، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، چند دن باقی رہ گئے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، نجات عطا فرما۔
میرے مولا ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہمیں تو کوئی آدمی کسی جھٹکی کے انداز میں بات کر دے، ہم سے تو وہ بھی بات برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے۔ اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہیں، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس محفل میں بیمار عورتیں بھی ہوں گی، ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مجبور عورتیں بھی ہوں گی، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ کتنی جوان العمر عورتیں بیوہ بھی ہوں گی، اے اللہ ان کی زندگی کتنی مشکلات میں گزر رہی ہے، ان پر خصوصی نظر فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اپنے بندوں کے اوپر رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کچھ کے باوجود آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ راضی ہو گئے، ہمیں ہر نعمت مل گئی، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ہم نے جو بھی دنیا میں چھوٹے بڑے گناہ کیے آج سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، خالی دھتکار نہ دیجئے، جو آپ کے در سے خالی اٹھ گیا اللہ اس کو دنیا میں کسی دروازے سے کچھ نہیں ملتا، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے دروازے سے خالی نہ اٹھائیے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ مولا آپ بھی سچے ہیں، آپ کا کلام بھی سچا ہے، اپنے سچے کلام کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے مسکینوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں، آپ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول کر لیا تھا، ہم بھی اگرچہ گناہوں میں پڑے رہے مگر آپ کا کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، اللہ آپ مہربانی فرما کے اس کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن گھروں میں اندر کے جھگڑے ہیں ان گھروں کے اندر دلوں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آج کے اس مہینے میں جتنی عورتوں نے بھی اللہ پردے میں رہنے کا ارادہ کیا، شرعی پردہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ ان کے ارادوں کو قبول کر لیجئے۔ جن سے کوتاہیاں ہوتی رہی اللہ اب انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، ان بچیوں کے لیے اللہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جن بچیوں نے کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کر لی اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیجئے اور اس کے بدلے ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم رحمت فرمائیے، اس شہر کی جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں اللہ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ جن کو ہدایت نہیں ملی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ان عورتوں کے دلوں کی جو بھی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے۔ اللہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا کہ جب کوئی عورت کسی کے گھر چل کے آ جاتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، عورت چل کے آ گئی اس کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ اللہ یہ عورتیں اپنے گھروں سے چل کے تیرے دربار میں آئی بیٹھی ہیں، اللہ آپ بھی لحاظ فرما لیجئے، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کیجئے، انہوں نے دامن پھیلائے ہیں، جو نعمت چاہتی ہیں عطا کر دیجئے۔ اے اللہ یہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہیں، کس کو جا کر سنائیں، آپ ہی تو سینوں کے راز جاننے والے ہیں۔ اے اللہ جو دلوں کی پریشانیاں ہیں ان کی ان کو دور کر دیجئے، جو نیک چاہتے ہیں ان کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، حیا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ صبر کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان عورتوں کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، قیامت کے دن اسی محبت کے ساتھ ان کو اپنے سامنے کھڑا فرمائیے، اپنے پیارے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے، اور اے اللہ ان کو بلا حساب کتاب جنت عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔